اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا آج کا موضوع کرونا وائرس ہی ہے۔ پہلے بھی کرونا وائرس کے موضوع پہ بات ہو چکی ہے، لیکن مزید اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور مزید ایک مسئلہ جنم لے رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے جب سے یہ سعودی عرب میں لاک ڈاؤن ہوا ہے 24 گھنٹے والا، بڑے شہروں میں خاص طور پہ، اور مختلف قسم کی افواہیں جنم لے رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، بالکل جھوٹی بے بنیاد خبریں ہیں۔ تو جتنی ادھر کمیونٹی ہمارے پاکستانی یا دوسرے اجنبی رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان پر دھیان نہ دیں، ان پر کان نہ دھریں۔ یہ صرف جھوٹی افواہیں ہیں، ابھی تک کوئی اتھینٹک رپورٹ نہیں ہے۔ ابھی جیسے پہلے بھی بولتے تھے کہ یہ کل بند ہو جائے گا، پرسوں بند ہو جائے گا، ایسے کر دیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ۔ دیکھو 20 تاریخ بتاتے ہیں لوگ، 21 تاریخ تک انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ لگتا ہے وہ بتائیں گے۔ ابھی کچھ سعودی لوگ بھی بتا رہے تھے، یا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابھی یہ لوگ مختلف قسم کی خبریں دے رہے ہیں کہ وہ شرکے والوں کو بولا کہ آپ پاکستان چلے جاؤ یا اپنے ملک چلے جاؤ، پھر آ جاؤ 2-3 مہینے بعد۔ جب ادھر سے وہ پاکستان جائیں گے، پاکستان میں 14-15 دن پہلے تو فلائٹیں بند ہیں، وہ کیسے جائیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور چلے جائیں گے ادھر، جائے جو ہمارا سینٹر بنا ہوا ہے، ہارڈ روم بنے ہوں، ادھر رکھیں گے بندے کو، تو اس کی چھٹی یا اس کا سسٹم تو آگے پیچھے رہے گا۔ پھر جب ادھر آئیں گے پھر اس کا چیک ہوگا، پھر ادھر کو ہارڈ روم میں رکھیں گے۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جھوٹی خبروں پہ کان نہ دھریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پہلی دفعہ کرونا وائرس آیا ہے، اس سے پہلے بھی کئی وبائیں دنیا میں آ چکی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئی تھی، طاعون کی آئی تھی، سرطان، دوسری بیماریاں آئی تھیں۔ انہوں نے بڑے اچھے ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اس وقت تو اتنا جدید سسٹم نہیں تھا جتنا اب ہمارے پاس ہے، اس قوم کے پاس ہے۔ ابھی ہاسپٹل ہمارے پاس بہت جدید ہیں، مشینریز ہیں، اور اچھے اپنا سائنسدان ہیں، اور دوسری چیزیں موجود ہیں جو چیک کر سکتی ہیں، لیبارٹریز بنی ہیں، ٹیکنالوجی جدید ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس وبا کو ختم ہونے میں تھوڑا سا دیر تو لگے گی، لیکن یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ ختم ہو جائے گی۔ اور ہماری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت بارشیں نازل کرتا ہوں، برساتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں پاکستان میں بے وقت بارشیں ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کرونا وائرس بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس کا ایک وجہ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے، ہماری جو مین سسٹم ہے، ہم ان سے دور ہو گئے ہیں، بہت دور ہو گئے ہیں، کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں واپس آنا چاہیے اپنے مذہب کی طرف، اپنے قرآن کی طرف، اپنے ہمارا جو مین فرائض ہے اس کی طرف آنا چاہیے، اپنی سنتوں کو اپنانا چاہیے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ تو اجتماعات کرنے چاہیے، جو مسجدوں پہ پابندی لگائی ہے یہ اٹھا دینی چاہیے۔ ابھی یہ ٹی وی شو ہو رہے ہیں تو میں کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ مینز اور دوسرے تیسرے بندے، وہ گروپنگ کر سکتے ہیں 10-20 بندے کی، لیکن مسجد میں 10-20 بندے کی گروپنگ نہیں کر سکتے۔ یہ کدھر کا قانون ہے بھائی؟ اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے 20-25 بندے اکٹھے کر کے 4-5 بندے سامنے کیمرے کے بٹھا کے، ان کو کرونا وائرس نہیں ہوتا۔ جو منڈی میں لوگ سبزیاں لینے جاتے ہیں، 20-25 بندے کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، سب بندے کے بندہ اوپر ہوتا ہے، ان کو کرونا وائرس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ ادھر ہم دکانوں پہ جاتے ہیں، شاپ سے اسٹور پہ جاتے ہیں تو ادھر کتنا رش ہوتا ہے، ادھر 20-25-50 بندے اکٹھے ہوتے ہیں۔ روٹی لینے تندور پہ جاتے ہیں تو ادھر بھی تقریباً کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ بینک میں جاتے ہیں ادھر بھی رش ہے، لیکن ادھر کرونا وائرس نہیں ہوتا۔ کرونا وائرس صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ میرا کہنا ہے کہ مقصد ہے کہ مسجد تو کھول دو یار، خدا کا گھر ہے وہ تو کھول دو، ہمیں سجدہ کرنے سے نہ روکو۔ لوگ گھر میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ بہت کم لوگ ہیں، جب سے مسجدوں میں اذان ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھو، تو کچھ لوگ روح گردانی کر جاتے ہیں، نہیں نماز پڑھتے۔ اب مسجد کھول دیں گے انشاءاللہ، لوگ چوک در چوک مسجد کی طرف جائیں گے۔ مسجد کھول دیں اور جو ہے نا جمعے کا خطبہ دیں، صبح انشاءاللہ جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ دینے دیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے حضور دعا کریں۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، آج سے 400-500 سال پہلے جب مغل گورنمنٹ تھی ہمارے بر صغیر میں، تو شہنشاہ اکبر کی گورنمنٹ تھی، تو راجستھان میں خشک سالی پڑ گئی، راجستھان کے کچھ علاقے میں خشک سالی پڑ گئی۔ جب خشک سالی پڑی تو وہ علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور ان کا ایک وڈیرا تھا، اس کے پاس گئے، اس کو بولا کہ آپ
اس وقت جو بادشاہ ہیں اس وقت کے اس کے بعد جائیں، شاید وہ ہماری کو مدد کر سکے۔ متفقہ طور پہ وہ جو وڈیرا تھا اپنی ٹیم لے کے ان لوگوں کے فیصلے پہ وہ دارالحکومت دلی کی طرف نکل گیا۔ جب نکل کے اپنی ٹیم لے گیا، پتہ کیا دلی میں گیا، دلی میں دیکھا کہ وہ بادشاہ ادھر نہیں تھا۔ بادشاہ پتہ چلا کہ بادشاہ آگرہ ہے۔ آگرہ جب گیا، پتہ چلا ادھر سے پتہ کیا بادشاہ کے محل کا، تو اس کا ایڈریس ملا۔ جب بادشاہ کے محل میں گیا تو محل سے پتہ کیا کہ بادشاہ مسجد میں ہے، یعنی کہ اس دن جمعہ تھا یا کوئی عبادت، اس دن تھا کوئی جمعہ تھا یا کوئی نماز پڑھنے کے لیے بادشاہ گیا ہوا تھا۔ جب وہ مسجد میں گیا تو بادشاہ اپنے رب کے حضور رکوع و سجود کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ دعا مانگ رہا تھا۔ رکوع سجود جب دعا مانگ رہا تو اس نے دربان سے پوچھا، جو ادھر دربان کھڑا، اس نے پوچھا کہ بادشاہ کدھر؟ انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں ہے۔ تو جب دیکھا وہ سامنے بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اس نے پوچھا دعا کس سے کر رہا ہے؟ ان کو بولا کہ اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ جب اس جو چودھری تھا، جو وڈیرا تھا، جب اس نے سنا کہ یہ بادشاہ اللہ سے مانگ رہا ہے، کسی ایسی طاقت سے مانگ رہا ہے، کیوں نہ ہم بھی اس سے مانگے، اس نے بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ کہے وہاں سے اپنی ٹیم، اپنے گروپ کو لیا اور واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ جب گاؤں آیا، اپنے علاقے میں آیا، تو علاقے میں آ کے لوگوں نے پوچھا کہ وڈیرے کو پوچھا کہ کیا مسئلہ پیش آیا، آپ نے کوئی امداد وغیرہ کی درخواست کی؟ اس نے کہا کہ جو بادشاہ جس اللہ سے مانگ رہا ہے، کیوں نہ ہم بھی اس سے مانگے، وہ بادشاہ تو پہلے ہی کسی کا محتاج ہے، بادشاہ تو پہلے ہی کسی کا محتاج ہے۔ تو ہمیں جس پاور سے، جس قوت سے وہ بادشاہ مانگ رہا تھا، ہمیں بھی اس پاور سے، قوت سے مانگ لینا چاہیے۔ پھر تمام لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا، جو اپنے طریقے کے مطابق انہوں نے عبادت کی، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، تو اللہ نے اس علاقے کی خشک سالی، بارش برسات دی، ہرا بھرا ہو گیا، ختم کر دی۔ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے اللہ کی ناراضگی میں ایک ناراضگی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مذہب سے دور چلے گئے، ہمیں رکوع کرنا چاہیے، سجود کرنا چاہیے، اللہ کے آگے دعا کرنی چاہیے، تو اللہ انشاءاللہ یہ وبا کو ختم کر دے گا۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد آپ نفل پڑھیں، آپ عبادت کریں، ذکر و ذکار کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ یہ بیماری کو بہت انشاءاللہ پھینک دے گا، انشاءاللہ ختم کر دے گا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، رازق ہے، ہر ایک چیز کا وہ جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکام کو مانیں، قرآن پاک کے احکام کو مانیں، رکوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمانات ہیں، جو سنتے ہیں اس کو اپنائیں، حدیث مبارکہ کو فالو کریں۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد میں نماز پڑھنی چاہیے پوائنٹ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں استغفار کرنا چاہیے۔ تھینک یو، گڈ لک، مہربانی، بہت مہربانی ہوگی۔ اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تھینک یو، گڈ، اللہ آپ کو خوش رہے، تھینک یو۔